جو شخص شہرت والا لباس پہنے، یعنی ایسا لباس پہنے جس پر وہ فخر کرتا ہو اور مشہور ہونے کی نیت سے لباس پہنے. آج کل ایسے لباس آتے ہیں، ایسے برقعے آتے ہیں جو بالکل چمکدار ہوتے ہیں، جن میں کئی طرح کی زینت کی چیزیں ہوتی ہیں جو شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں. ایسے لباس پہننا بھی جائز نہیں، ایسا حجاب بھی درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی اس طرح کا شہرت والا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت والا لباس اسے پہنائے گا، پھر جہنم میں اسے آگ میں بھڑکایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یقیناً ہمارا دین ایک عظیم دین ہے. اس دین کی تعلیمات بالکل صحیح تعلیمات ہیں. اس کے احکام حکمتوں سے بھرے ہوئے احکام ہیں، کیونکہ یہ دین ہر چیز کا علم رکھنے والے حکمتوں والے رب کی جانب سے نازل کردہ دین ہے، جو مخلوق کی ضرورتوں کو جانتا ہے، مخلوق کی رغبتوں سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ کس چیز سے ہماری حالت، ہمارے خیال درست ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ اسلامی احکام نازل کیے. انہی احکام میں سے حجاب کے احکام بھی ہیں، جن کے ذریعے عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیں، ایسی چادر پہن لیں جو ان کے پورے بدن کو چھپا سکے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ زیادہ بہتر ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور تکلیف نہ دی جائے، ان کی حفاظت ہو سکے. محترم حاضرین، دراصل جب پردے کے احکام نازل نہ ہوئے، اس وقت مدینہ کے کچھ اوباش لوگ مومن عورتوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور آزاد اور غلام عورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حجاب پہننے کا، اپنے اوپر ایک چادر ڈالنے کا حکم دیا، تاکہ معلوم ہو کہ کون آزاد عورت ہے اور کون آزاد نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، تاکہ کافر لوگ مومن عورتوں کو تکلیف نہ دے سکیں اور ڈرتے رہیں کہ اگر مومن عورتوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو ساری اسلامی طاقتیں ان کے خلاف ہوں گی. یہی مقصد تھا اس جلباب کا، اس پردے کا. محترم حاضرین، عورت کو اسلام نے ایک قیمتی موتی اور ایک انمول ہیرے کی طرح دیکھا، اور اس کی حفاظت کے لیے اسے حجاب کا حکم دیا، تاکہ ظالم ہاتھ اس پر نہ پڑے اور خائن آنکھوں سے وہ محفوظ رہے اور بیمار دلوں کی بیماری نہ بڑھے. حجاب عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے اور مردوں کے لیے یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے.
جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اپنی زینت کو ظاہر کیا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے باہر نہ پھرو۔ اسلامی حجاب وہی ہے جس میں 8 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حجاب یا پردہ ایسا ہو جو عورت کے پورے بدن کو ڈھکے، سوائے ان چیزوں کے جو استثناء ہیں۔ پردہ وہ ہے جو سر سے لے کر پیر تک ڈھکتا ہو اور اعضاء جسمانی کو چھپاتا ہو۔ اگر پردہ ناقص ہو، آدھا ڈھکتا ہو اور آدھا ظاہر کر دیتا ہو، تو یہ اسلامی حجاب نہیں ہے۔ دوسری شرط، اسلامی پردہ وہ ہے جو بذات خود زینت نہ ہو، کیونکہ حجاب ظاہری زینت کو چھپانے کے لیے ہے، اور پردہ خود ظاہری زینت اگر بن جائے تو اس کو چھپانے کے لیے ایک اور پردے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہماری کچھ ماؤں اور بہنوں کا برقع اور حجاب ایسا ہوتا ہے جس کو چھپانے کے لیے، جس کی زینت کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری زینت مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان میں سے ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤُونَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُ، ایسی عورت جس کا شوہر گھر میں نہ موجود نہ ہو اور دنیاوی ساری چیزیں گھر میں وہ مہیا کرا دے، پھر بھی عورت بے پردہ نکلے اور مردوں کو مائل کرے، تو ایسی عورت کی ذمہ داری اس مرد پر نہیں ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، تیسری شرط یہ ہے کہ حجاب ایسا ہو جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو اور بالکل گھنا موٹا ہو، بدن کو یا ظاہری زینت کو، اندرونی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، کہا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، میری امت کے آخری دور میں ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہنے ہوئے تو ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، یعنی ایسا کپڑا پہنیں گی جس سے ان کا بدن نہیں ڈھکے گا بلکہ اندر سے بدن ظاہر ہو جائے گا۔ ان کے سروں پر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگا۔ انہیں لعنت کرو، کیونکہ یہ عورتیں، ایسی عورتیں ملعون عورتیں ہیں، لعنت زدہ عورتیں ہیں۔ وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وَلَا يَرِحْنَ رِيحَهَا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو ہی وہ سن پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ چوتھی شرط، کپڑا یا حجاب یہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ایسا تنگ نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ سمجھ میں آئے، جسم کا ڈھانچہ دکھائی دے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیۃ کثیفۃ مما اہداها له بحیاء قلبی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبطی کپڑا دیا جو بڑا موٹا کپڑا تھا، جو کپڑا دہیا کلبی رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا تھا، وہی کپڑا انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ہدیے میں دیا. تو کہتے ہیں فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسْ الْقِبْطِيَّةَ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا میری بیوی کو دے دیا تاکہ وہ پہن لے، اس سے وہ حجاب بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے تم نے وہ کپڑا نہیں پہنا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں قلت کسوتها امرأتی، میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دے دیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرها فلتجعل تحتها ظلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. تم اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس میں کچھ کپڑے کا اضافہ کر لے تاکہ وہ کپڑا ڈھیلا ہو جائے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے، اس کپڑے سے اس کے جسم کا یا اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے. محترم حاضرین، پانچویں شرط حجاب کی یہ ہے کہ حجاب معطر نہ ہو، اس میں خوشبو نہ لگائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کہا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ. کوئی بھی عورت جو اپنے کپڑوں میں عطر لگائے اور لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو معلوم ہو، فہی زانیہ، تو ایسی عورت زانیہ ہے، زناکار عورت ہے وہ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت احداکن الى المسجد فلا تقربن طیبا. جب تم عورتوں میں سے کوئی بھی عورت مسجد کی طرف آنا چاہے تو وہ خوشبو کو یا عطر کو نہ چھوئے، عطر کے قریب بھی نہ جائے. محترم حاضرین، چھٹی شرط حجاب کی یہ ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے کی طرح نہ لگے، مردوں کے کپڑوں کی طرح وہ کپڑوں کے مشابہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہو اور ایسی عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہو. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پر جو عورت کا لباس پہنتا ہو اور ایسے عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہو. اور فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال. وہ عورتیں ہم میں سے نہیں جو مردوں کی مشابہت کریں اور وہ مرد ہم میں سے نہیں جو عورتوں کی مشابہت کریں. محترم حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں، لیس منا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہنا چاہے کہ تمہارے مسلمان مرد، تمہاری مسلمان عورتیں ایسی ایسی حرکت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ان کی اس حرکت کے ساتھ، ان کے اس عمل کے ساتھ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہ ہو، جو بھی ایسی حرکت کرتا ہو، ایسی حرکت سے، ایسے عمل سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی انسان ایسے لوگوں کی، ایسے مسلمانوں کی حرکت سے اسلام کو بدنام نہیں کر سکتا. محترم حاضرین، ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو. جب حجاب پہنے تو کافروں کے لباس سے بچیں. کافروں کے لباس میں جو خصوصی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ خصوصی رنگ ہو یا خصوصی ہیئت ہو، کسی بھی طرح کا کوئی سٹائل ہو،
اس طرح کافروں کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہماری بہنیں سنیما ایکٹروں کی طرح اپنا لباس چنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، اور پاکستانی ڈراموں میں جو بری عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، ایسے لباس کو ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں پسند کرتی ہیں۔ 8ویں شرط، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو بالکل نظر آئے، یعنی ایسا رنگ جس سے سارے لوگوں کی نظریں اس طرف آ جائیں، یا ایسا لباس، اتنا مہنگا لباس نہ ہو جس سے اس عورت کو بار بار دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب الذلہ یوم القیامہ ثم الہب فیہ النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص شہرت والا لباس پہنے، یعنی ایسا لباس پہنے جس پر وہ فخر کرتا ہو اور مشہور ہونے کی نیت سے لباس پہنے۔ آج کل ایسے لباس آتے ہیں، ایسے برقعے آتے ہیں جو بالکل چمکدار ہوتے ہیں، جن میں کئی طرح کی زینت کی چیزیں ہوتی ہیں جو شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ ایسے لباس پہننا بھی جائز نہیں، ایسا حجاب بھی درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بھی اس طرح کا شہرت والا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت والا لباس اسے پہنائے گا، پھر جہنم میں اسے آگ میں بھڑکایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی عفت و پاک دامنی اختیار کرو، اور اے مسلمان مردوں، اپنی عورتوں کو حجاب کا حکم دو، اور بیٹیوں کو صحیح حجاب کی تعلیم دو، اور دیوس نہ بنو، یہ ایک ذمہ دار مرد بنو اور عورتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کو غض بصر، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ مومن مردوں سے کہہ دو، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنی نظریں جھکا لیں، یہ ان کے لیے، ان کی پاک دامنی کے لیے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان اعضاء کے جو کہ ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے ہاتھ، جیسے قدم۔ اس طرح اگر ظاہری کچھ ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ورنہ زینت کو ظاہر کرنا یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پر ڈال لیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طویل فہرست ذکر کی محرم مردوں کی کہ کس کے سامنے وہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، جیسے باپ، بھائی، بیٹا۔ اس طرح جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے عورت اپنی ظاہری زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، مگر جو غیر محرم ہیں، جو جن سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام نہ ہو، تو ایسے مردوں سے زینت، ایسے مردوں کے سامنے زینت ظاہر کرنا عورت کے لیے حرام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں مردوں کی طرح نیچے رکھیں، مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جیسے ہی کسی عورت پر نظر پڑ جائے فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد شرم سے نظر نیچی کر لیں، پھر بھی عورتیں اپنی نظریں نیچی نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ ان کا حجاب پہن لینا، برقع پہن لینا، یہی جو ہے ان کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کہ انہی نظروں کی وجہ سے، انہی نگاہوں کی وجہ سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے، نظر فابتسام فسلام فکلام فموعد فلقاء، یعنی فتنہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ شاعر نے کہا، سب سے پہلے نظریں ملتی ہیں، بعد میں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، بعد میں سلام ہوتا ہے، بعد میں کلام ہوتا ہے، اس کے بعد وعدے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان لوگ مسلمانوں کو، مومنوں کو بھٹکاتا ہے،
انہی نظروں کی وجہ سے اصل فتنہ شروع ہوتا ہے. لہٰذا اگر مرد اپنی نظریں نیچی کر لیں اور عورتیں بھی اپنی نظریں فوراً نیچی کر لیں تو یہ فتنہ فوراً پہلے مرحلے میں ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی حاصل کرنے کا حکم دیا اور اس کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، اور جس وجہ سے برائی شروع ہوتی ہے اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے وسائل بھی نہ اپناؤ جس سے زنا شروع ہوتا ہو، جس سے بے پردگی شروع ہوتی ہو. محترم حاضرین، عورتوں کو چاہیے کہ وہ کچھ قریبی رشتہ داروں سے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ کچھ قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہیں کیا کرتے، مگر چاہیے کہ ان رشتہ داروں سے پردہ کریں. مردوں کو چاہیے کہ وہ ماموں زاد بہن، چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن سے پردہ کریں. اسی طرح چاچی، مامی، بھابھی اور سالی سے بھی وہ پردہ کریں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی سے پردہ کریں. اور اسی طرح اپنے خالو، اپنے پھوپھا، اپنے بہن کے شوہر، جیٹ، دیور، ان سارے مردوں سے وہ پردہ کریں. عام طور پر جو خاندان مل جل کر رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایسے خاندان میں، ایسے گھروں میں عام طور پر پردہ نہیں ہوتا. مگر ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم مومنوں کو چاہیے کہ ہم ایسی غفلتیں نہ کریں جن کی وجہ سے فتنے شروع ہوتے ہوں، فتنے پھیلتے ہوں. محترم حاضرین، اسی طرح جو لے پالک ہوتے ہیں، یعنی جس بچے کو لے کر کچھ لوگ پال لیتے ہیں، وہ بچہ کبھی محرم نہیں بنتا. لہٰذا جو غیر محرم بچہ ہے اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. اگر عورت نے کسی دوسرے خاندان سے دوسرے بچے کو لے کر پال لیا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ اس بچے سے جب وہ بالغ ہو جائے تو پردہ کرے. اور اسی طرح اگر کسی بچی کو لے کر کوئی پال لے تو اس مرد کو چاہیے کہ اس غیر محرم بچی سے جو ہے پردہ کرے. اللہ یہ کہ عورت اپنا دودھ پلا کر اس کو اپنی رضائی اولاد بنا لے، رضائی بیٹا یا رضائی بیٹی بنا لے، اس وقت پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پردہ کرنا درست نہیں ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں، ایسی صورتوں میں اگر غیر محرم بچہ ہے جس کو لے کر پال لیے ہیں تو ان سے پردہ کرنا واجب ہے، وہ کبھی محرم نہیں بنتا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس میں غفلت ہوتی ہے. جس بھی بچے کو اگر لے کر پال لیں اس کو اس کے باپ کا نام دیں اور اپنے آپ کو اس کا باپ نہ بتائیں، اور اس سے پردہ بھی کرنا واجب ہے. وہ سارے احکام اس بچے سے یا اس لڑکی سے واجب ہیں جو غیر محرم کے ساتھ غیر محرم پر واجب ہوتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی حفاظت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے استئذان کا حکم دیا، یعنی اجازت لینے کا حکم دیا. جب بھی آپ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوں تو جو ہے اجازت لے کر داخل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان دوسرے کے گھر میں جانا چاہتا ہے تو سلام کرے اور اجازت لے کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں. اس طرح وہ 3 مرتبہ اجازت لے. 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی اگر کوئی بھی جواب نہیں آتا تو ایسے وقت میں واپس چلے جائیں، بار بار جو ہے پریشان نہ کریں. اسی طرح چھوٹے بچے ہوں یا بڑے لوگ ہوں، گھر کے اندر دوسروں کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ اجازت لیں، چاہے وہ ماں باپ کا کمرہ ہو، چاہے وہ بھائیوں کا کمرہ ہو، چاہے وہ بہنوں کا کمرہ ہو، اجازت لے کر داخل ہو، سلام کر کے اجازت لیں اور جو ہے بتا کر اجازت ملنے کے بعد ہی داخل ہوں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، انہی نظروں کی وجہ سے جو ہے اجازت دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی حکم دیا کہ بچے بھی 3 اوقات میں اگر اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہونا چاہیں تو وہ اجازت لے کر داخل ہوں، فجر سے پہلے اور ظہر میں جب قیلولہ کرتے ہیں ظہر بعد اس وقت، اور اسی طرح عشاء کے بعد کا جو وقت ہے، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں بچے بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں اگر داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں. محترم حاضرین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اے مسلمانوں، تم راستوں میں نہ بیٹھو، راستوں میں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے گھر بالکل چھوٹے ہیں، گھر میں عورتیں رہتی ہیں اور ہم کو جو ہے سڑک پر یعنی گھر کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم راستے کا حق ادا کرو، اعطوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ اگر تم راستے میں بیٹھتے بھی ہو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنا پر راستے میں تمہیں بیٹھنا پڑتا ہے، گھر کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے، تو راستے میں آنے جانے والے اگر مرد ہیں تو جو ہے وہ عورتوں سے کیا کریں؟ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اور راستے میں جو عورتیں چلتی ہیں ان سے نگاہیں نیچی کریں، انہیں نہ دیکھیں۔ اسی طرح کف الاذى، راستے میں اگر ہیں تو راستے کا حق یہ ہے کہ اس میں تکلیف نہ دی جائے۔ جس طرح عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، راستے میں کچرا ڈال دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے کا حق ہے کہ تکلیف نہ دیں۔ اسی طرح رد السلام، اگر کوئی راستے میں چلتے پھرتے سلام کرے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں۔ اگر لوگ کوئی بات آپ سے پوچھتے ہیں، راستہ پوچھتے ہیں تو راستہ بتائیں، اور اگر راستے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اس برائی سے لوگوں کو روکیں۔ یہ جو ہے راستے کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی کریں، راستے میں چلتے ہوئے ہو یا راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، اور جو ہے جیسے ہی کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے فوراً اپنی نظریں پست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی حاصل کرنے اور اپنی عفت اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو حالات ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کرنے، ان کی پاک دامنی، ان کی آبرو کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔